سنو، کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہیں، کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پہ دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، لیکن تمہارے دل سے انہیں کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ کرنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ بس ان کی قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اور پتہ ہے مشکل میں آسانی کب ہوتی ہے؟ جب تم اللہ سے دعائیں کرنے لگتے ہو۔ جب انسان کا اللہ سے تعلق بن جاتا ہے نا، تو انسان جہاں بھی ہو، اس سے کوئی بھی سوچ پریشان کر رہی ہو، اس کے دل و دماغ میں سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ اس بارے میں اللہ سے بات کروں گا۔ حالانکہ وہ تب بھی اللہ سے ہی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے میں وضو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں نفل ادا کر کے یہ بات کھل کر بتاؤں گا، تاکہ اس سوچ سے پیدا ہونے والی الجھنیں مجھے دوبارہ تنگ نہ کریں۔ اور پتہ ہے مشکل کیوں آتی ہے؟ تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو۔ تو تمہیں کیا یہ لگتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں صرف تمہیں ہی مشکل اس وجہ سے کیوں آئی؟ تو پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اتنی بڑی اس کی بنائی ہوئی دنیا لوگوں میں وہ تمہیں بھول گیا ہوگا؟ کیوں لگا تمہیں یہ کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ وہ ہم سب سے محبت کرتا ہے اور بہت محبت کرتا ہے۔ وہ خوشی غم ان چیزوں سے تمہیں اپنی طرف رجوع کرواتا ہے، تو صرف چند قدم ہی تو دور ہے کہ تم اس سے دعا کرو۔ اگر لگے کہ کوئی جواب نہیں ملا تو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ اگر صبر کرنا ہوگا تو تمہیں صبر آنے لگے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم نے اس کو پکارا ہے، اور بے شک اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔